کہ اس اہم ترین پریس کانفرنس میں پریس کے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں جو ایک چھوٹے سے نوٹس پہ کل کے ہماری آگاہی پہ آج اتنی تعداد میں بادشاہ خان مرکز تشریف لے کر آئیں، اور انشاءاللہ یہ جانتے ہوئے کہ آج سب میرے میڈیا کے بھائیوں کے احساسات سے مجھے پتہ چل رہا ہے تو وہ انتظار میں ہے کہ میں نے اپنے پختون قوم اور پختونخوا کی وکالت کرنی ہے۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے تاریخ کے وہ بدترین انتخابات تھے جس کے نتائج روز اول سے واضح تھے۔ یہ اعلان برملا کیے جا رہے تھے کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کس کو کیا ملے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کو صرف نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ان اہم رہنماؤں کو بھی ہروایا گیا جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار سمجھے جاتے تھے۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے تمام پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں کو پارلیمان سے باہر رکھا گیا تاکہ بلوچستان جیسی کٹھ پتلی حکومت اور اسمبلی پختونخوا میں بھی قائم کی جائے۔ گونگے اور بہروں کو اسمبلی پہنچا دیا گیا تاکہ پختونخوا کے حقوق اور وسائل کے لیے کوئی بات نہ کر سکے اور ان وسائل پر مقتدرہ کا قبضہ قائم رہے۔ محسن داوڑ وزیرستان میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہا تھا، ان پر براہ راست فائرنگ کی گئی، 4 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، وہ شدید زخمی اور بعد میں نتائج کا اعلان کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو اسمبلی پہنچا دیا گیا جو اپنے سہارے چل بھی نہیں سکتا تاکہ پختونوں کی نمائندگی کم کی جائے۔ 8 فروری کے مینجمنٹ کا آغاز انتخابات کے دن نیٹ ورک ڈاؤن کرنے سے ہوا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک طریقے سے ڈیل کیا گیا تاکہ وہاں نون لیگ کی حکومت قائم کی جا سکے، جبکہ پختونخوا میں کمپرومائزڈ آزاد امیدواران کو جتوایا گیا تاکہ اپنی مرضی کی کٹھ پتلی اسمبلی بنائی جا سکے۔ پی ٹی آئی کے کمپرومائزڈ آزاد امیدوار کے ساتھ پہلے سے ڈیل کر کے ان کو ریلیف در ریلیف دیا گیا۔ پختونخوا میں پولیس اور فوج نے 9 مئی کے بعد صرف پی ٹی آئی ورکرز کو نشانہ بنایا۔ جن رہنماؤں نے ڈیل کیا وہ ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے، جنہوں نے ڈیل نہیں کیا انہیں پارلیمان سے باہر کیا گیا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کم بلکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کم جبکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ حافظ صاحب جو کہ حافظ قرآن ہے، دیانتدار اور امانت دار کہلاتے ہیں، وہ ذرا معلومات کرے کہ پختونخوا میں الیکشن کی سوداگری میں
ان کے سائے تلے کتنے ارب روپے کا سرمایہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے آروز کے ذریعے. میں مثالوں کے لیے بہت سے ایسے امیدوار ہیں جن کو میں مثالتاً پیش کر سکتا ہوں، جنہوں نے کروڑوں روپے دے کے، کروڑوں روپے کے عوض اپنے سیٹ جیتے ہیں. اور اسی پشاور میں اگر ہم دیکھیں تو چھٹے ساتویں نمبر کے امیدوار، 2000-3000 ووٹ والے امیدوار آج کچھ کروڑوں کے عوض ممبر بنے ہوئے ہیں. بات پیسے کی اتنی پسند آئی لوگوں کو، سرمایہ نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر عمران کا ووٹ ہے تو چارسدہ میں پی ٹی آئی کا ایک امیدوار، جو پی ٹی آئی کا نامینیٹڈ امیدوار تھا، وہ 4000 ووٹ لیتے، اور ایک پی ٹی آئی سے بغاوت کرنے والا امیدوار کچھ کروڑوں روپے کے عوض 39,000 ووٹ لیتے ہیں. پشاور سے ایک سابق ایم این اے صاحب کے فارم 47 پہ 38,000 سے پہلے ایک لگا کر 1,38,000 کر کے قوم کو دکھایا گیا ہے. اور ہم تالیاں بجاتے رہیں گے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے امیدواروں سے آروز کے ذریعے کروڑوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ضرورت پڑی تو ایک ایک ثبوت پیش کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت الیکشن کمیشن اور عدلیہ سمیت پورا نظام مفلوج ہے. ایک ادارے کی بادشاہت قائم ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. روز اول سے آج تک اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے. ملک کو اس ڈگر پہ پہنچانے پہ، ملک کو اربوں ڈالر کے قرضدار بنانے پہ سارا کردار اسٹیبلشمنٹ کا. ہم اس سے منہ مزید نہیں پھیر سکتے کہ پاکستان کو وہی لوگ دیمک کی طرح کھا رہے ہیں جو لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. 2008 سے لے کے 2024 تک عوامی نیشنل پارٹی نے پختونخوا میں قیام امن کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اس سوچ کے ساتھ کہ عوامی نیشنل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے لیے مسئلوں کا حل ڈھونڈے گی، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے.
ہر حد تک کھڑے ہوئے. ہم اس حد تک گئے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم نے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے سینوں پہ گولیاں کھائی. ہماری ذاتی دشمنیاں کوئی نہیں تھی, ہماری ذاتی ضد انا کوئی نہیں تھی, لیکن ہم نے کہا کہ چلے پاکستان کے لیے, پختون کے لیے, پختونخوا کے لیے, اپنے وسائل کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی خدمت کریں, جہاں پہ آج ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پختونوں کے لیے, پختونخوا کے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی اچھا سوچ رکھتی ہے. انف از انف, اب اور نہیں چلے گا. اے این پی کے لیے پاکستان میں 2 راستے رکھے ہیں. ہمیں 2 راستوں سے مارا جاتا ہے. ہماری تقدیر میں بلٹ اور بیلٹ ہے. ہمیں بلٹ کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں بیلٹ کے تھرو بھی ہرایا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اپنے قوم اور پختونخوا کی ترجمانی کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مزید پختون قوم کے وسائل کے لیے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام تر لوگوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس طرح ایک دور تھا اور جناب مرحوم اللہ بخش تھے جناب خان عبد الولی خان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ باچا خان کے سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے. مزید وہ سیاست ہمارے لیے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ مزید فائدے نہیں لا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے, ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے. پریس کانفرنس تھی رونو. ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا, خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا. ہو سکتا ہے مجھے اس جدوجہد میں اینٹی اسٹیٹ بھی قرار دے دے, جو میں صریحتاً کہتا ہوں کہ میں ریاست مخالف نہیں, لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے, کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے تو یاد رہے کہ یہ چوڑیوں دوپٹوں والے نہیں ہیں. یہ آپ کو اگلا پچھلا یاد دلانا. کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ گنگے بہروں کو اسمبلی میں پہنچا کر
18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. یاد رہے 2002 میں بھی ایک فرعون جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی, اس نے بھی فرعونیت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے بھی پارلیمان کے راستے ANP کے لیے مکمل بند کیے تھے. تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم بنانا تھا. ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار ولی خان صاحب, انہوں نے جنرل مشرف کے منہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پارلیمان کے راستے روک سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے. آج 2024 ہے, جس نے ہمارے پارلیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے, پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈیم کو بھی دفنا دیا, ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا. آج جو بندہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے, وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے پختونوں کے حقوق کے خلاف باتیں کرتا تھا. ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی رہنمائی, اپنی قوم کی ترجمانی, اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں. میں واضح کروں, ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. ہاں, ایک دن کسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا, ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا. اس قوم کی ترجمانی کے لیے, اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لاز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ زندہ ہے. ممبر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بھول جائیں گے. پختونخوا کے تمام قوم پرست رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کا نتیجہ وفاقی نظام کے خلاف ایک عوامی کے تحریک کے طور پر سامنے آئے گا. پارلیمانی جمہوری سیاست کا راستہ بند کرنے سے ریاستی کوشش کا رد عمل تاریخ ساز ثابت ہوگا. ان تمام حقائق کی بنیاد پر کوئی بھی باشعور شخص ان انتخابات کو کس طرح ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ ہم ان نتائج کو ایک دفعہ پھر سراسر مسترد کرتے ہیں اور ہم ان نتائج کو کسی بھی صورت پہ ماننے کو تیار نہیں. ANP مطالبہ کرتی ہے کہ پختونخوا کے تمام حلقوں کو کھولا جائے. جس حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر ہے, جو کہ پختونخوا میں زیادہ تر حلقے ہیں, ان سب حلقوں کو کھولا جائے. ہاں, زورور لوگ ہیں, ابھی بھی شاید لگے ہوں گے, مینج کر رہے ہوں گے, مہرے لگا رہے ہوں گے. کہاں پیروں کے, ہمارے اور آپ کے ووٹ کا تقدس اتنا ہوتا ہے کہ کبھی پیروں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے اور کبھی ہاتھوں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے. لیکن ہم پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تر وہ حلقے جس میں عوامی نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ ہے ان کو کھولا جائے. اور اس طرح نہیں, یہ سب میرے بھائی میڈیا کے کیمرے لگائیں, ان کے سامنے بیٹھیں, حلقے کھولیں اور دنیا کو واضح ہو کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے, کس طرح مقتدرہ نے, ان آزاد امیدواران
جن کا ووٹ کہتے تھے کہ عمران کے نام آئے گا، لیکن وہ سارا بہانہ تھا. ان کو جعلی ووٹ ڈال کے کس طرح ان کو ممبر بنایا گیا یہ قوم کے سامنے واضح ہو. اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد پورے صوبے میں تحریک شروع ہوگا اور ہم احتجاجاً سڑکوں پر ہوں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل، جو کہ فارم سازی کا ہمارا عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا، وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اتریں اور اپنے آگے والے لائے عمل پہ عمل پیرا ہو. انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے، میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کھلے عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چنا تھا. آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پرو نیشن، ہر آئینی جمہوری آواز اٹھانے کے لیے انشاءاللہ صف اول میں ہوگی. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرایہ دار نے قبضہ کیا ہے، اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے، جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آ کے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. آج سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے حق میں. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا مشکور ہوں. کچھ سوالات ہو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت مدلل بات کی ہے، پھر بھی کوئی سوالات ہو تو میں کویشچنز لینے کو تیار ہوں. ون ایٹ اے ٹائم. نیوز اخبار نا آخر کے تاسو کو ډیر ښه جذبه آخر کې چې تاسو کوم خبرو کا چې مونږ اینټي اسټابلیشمنټ نیو او پرو نیشن نو دې لږ کنفیوژن پیدا کو. حالانکه تاسو وی چې دې اصلي مواد چې دې هغه اسټابلیش زما وضاحت دا ده. بل سوال بیا زما رده خبره وضاحت دا ده چې موږ نور اسټابلیشمنټ سره یو قدم اغشتو ده. عمر خان زما پوښتنه دا ده چې ستاسو د ګوند مشر حیدر خان او بیا سمر بی بی او بیا د اختیار حسین صاحب بیانونه راغلي دي، هغوی دغه شکست په ذاتي توګه تسلیم کړی دی او مخالفو له ګولونه وړي دي او هغوی ته ویلي دي چې تاسو مبارک شي. نو اوس په داسې حالاتو کې هغه دا د هر چا ذاتي بیان، بالکل زه دا وایم چې تاسو دا د هر چا ذاتي بیان کیدی شي. زما پوښتنه اوس تاسو د استعفا خبره چې کومه ده نه به میا صاحب تاسو ته وکړي، هغه چونکې د مرکزي تنظیم خبره ده. نور عمر خان دا 2% چې کوم سیټونه بللي دلته په پښتونخوا کې د پی ټی آی آزاد زما مطلب دی هغه احتجاج جوړ کړی دی، تاسو 100% تقریبا بللي ده، خو بیا احتجاج لپاره تاسو وخت ورنکو. وجہ میا صاحب پہلے جواب دے دے پھر میں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے انفرادی طور پہ بات کی تھی وہ اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور کی تھی. اب تو پارٹی پالیسی بھی ہے اور سب نے مل کے جو معلومات فراہم کیے
تو جو ایمن ولی خان صاحب نے بات کی تو اسی کی روشنی میں کی. تو اب تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو یہ بیان اب جاری ہوا, تو ہم اسی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ حیدر ہوتی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے, تو چونکہ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب ہے تو انہوں نے اس استعفے کو منظور کر لیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جہاں تک بات رہی جی احتجاج کی, تو میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا. جس پارٹی کی جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر لے. میں اور میرے پارٹی کے لوگوں کو جو ٹھیک لگ رہا ہے, تو میں نے آپ کو بولا کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن اور 2 دن سڑکوں پہ نکل کے پھر غائب ہو جائے. یہ ہمارا ایک طویل جدوجہد ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد کریں گے. ہم نے آج مطالبے رکھے ہیں, ان مطالبوں پہ عمل نہیں ہوگا ہم مزید لائے عمل دیں گے. دیکھیں, پروسیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے. پروسیس تو خراب تھا, یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر جو آزاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا؟ ادھر سے جو میں نے بولا 7ویں نمبر پہ پہلا آیا ہے, کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا؟ یہ تو زبان سطح عام تھی. ہم پروسیس کو مکمل تباہ, کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسیس چلانا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسیس پیسوں کے ڈھیر ہو جائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افواہیں بھی ہوں گی, لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں, بالکل سامنے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے اپنے امیدوار کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے, اور ایسے بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لیے ہیں اور اب وہ زورور لوگ ہیں, ان سے واپس کون لے گا؟ تو ہے ایسے ہیں, اور ہم پہلے چپ رہے ہیں, لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاحت کر لیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے لوگوں سے پیسے مانگے گئے, ادھر سر ایک چیز تو یہ کہ 3 دن ہو گئے انتخاب کو, عدالت کا راستہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور دوسرا یہ جو ثبوت ہے پیسے مانگنے کے, اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ تو اس ملک کا پھر بیڑا غرق ہی کر دیں گے. عدالت ان کو آپ ایکسپوز کریں. کون سی عدالت؟ جو اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے, اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے. میں نے تو پہلے بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے, عدالت مفلوج ہے, زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں؟ عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ اچھے کاضی آ جائے, جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے, نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے. اور ایمن ولی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ جو پرو نیشن کا جو نیا سفر ہے اور یقیناً کافی ایگریسو نظر آ رہا ہے, اس میں یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عجیب بات ہے, یہ نام میں سنتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے. آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں. پرویز خٹک کو وہ اس لوگوں میں آتے ہیں, ان کو اگر 2 تھپڑ بھی پڑیں گے نا, یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے. یہ شیخ رشید ہو گیا, پرویز خٹک ہو گیا, یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لاٹ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں, اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں, لیٹ 70s 80s میں چلے گئے, تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لاٹ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے 8 سال حکومت کی تھی وہ ہار گئے ہیں. 10 سال پی تو حزب اختلاف کی جماعت تھی جو کہ کون ہار گئے؟ پی ٹی آئی والے. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر 8-10 سال وہ ہار گئے الیکشن میں. یہ پریشان وہ عمران کی حکومت نہیں تھی. آپ اگر میرا سوال سنیں تو بہتر ہوگا. جی سر. وہ آ گئے ہیں, وہ چپ ہو گئے ہیں, مگر آپ نے جو اپنی پارٹی کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل آپ سے وہ کر دیا ہے, مطلب وہ سب ختم کر دیا. اوریجنل فارم پہ لے آئے ہوں. تو ان کے ایگریشن مصلحت سے کام ختم. ایگریشن میری ایک دن کی نہیں ہے, 20 سال میں نے مصلحت کی ہے. 20 سال. بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں, اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں. یہ متواتر 3 انتخابات ہے. یہ اس وقت نہیں دیکھنے کو ملا جب ایم پی کندھوں پر شہدا کے جنازے اٹھا رہی تھی, ایسا بیٹھے ہوئے ہیں
अच्छा तब नहीं हुआ तो अभी नहीं कर सकते. थैंक यू. अच्छा अहमद साहब, ये बताइए डिमांड किसके सामने आप रखेंगे? डिमांड किसके सामने आप रखेंगे? मैंने रख दिया. किसके सामने? मेरा केस मैं आवाम के सामने रखता हूँ. हाँ, और मेरा ग्रीवियंस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से. इमरान खान ये बताएं कि आपकी तरह और भी लोग इस पूरे अमल को जो है वो जेली करार दे रहे हैं, आके खड़े हो जाए मेरे साथ जी. एतराज़ात हैं, आप पॉलिटिकली लीड करके उनसे राब्ते करें. खड़े हो जाए जी, मैं सबको लेने को तैयार हूँ जी. जो पुख्तून क़यादत है बतौर खास इस सूबे की, तो उनसे अप्रोच करेंगे. इस वक्त जी इलेक्शन को भूल जाए. इलेक्शन हम किस इलेक्शन के बाद रोएंगे. मैं अपनी जिंदगी में, मैं 37 साल का हूं, मैंने एक इंतखाबात देखे, उसको भी इसलिए हमारे लिए खुला छोड़ा गया कि इन्होंने लड़ाई लड़वानी थी, इनकी अपनी जरूरत थी, दहशतगर्दी का खात्मा करना था, दहशतगर्दी के खिलाफ नजरे को उठाना था. बाकी मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई इंतखाबात ऐसे साफ शफाफ हुए हों. अब वो वक्त गया मेरे साथ खड़ा होने. अब फैसला ये करना है कि बैरक वाले लोग बैरक में जाएंगे. अब फैसला ये करना है कि बॉर्डर वाले बॉर्डर पे जाएंगे. अब फैसला ये करना है, अब फैसला ये करना है कि चौकीदार को मोर्चे में बिठाना है. अब फैसला ये करना है कि चौकीदार ने चौकीदारी करनी है. जो इस फैसले में मेरे साथ खड़ा है उन सब के मैं साथ लेकर चलने के क्या, उनके पैर पड़ने को तैयार हूं. इस कौम के खातिर, पाकिस्तान की खातिर मेरे ख्याल में अवाम को मेरे साथ अब खड़ा होना होगा. अहमद साहब बात सुनिए. आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया है कि आप इस सूबे में कितनी ऐसी सीटें थी कि जो अवामी नेशनल पार्टी जीत सकती थी, जो कि वो 8 और 13 और 18 में भी जीती है, कि जब एक हवा थी इस सूबे में, हैदर खान जैसा बंदा हार जाता है और डबल मार्जिन से हार जाता है. तो आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया कि इस सूबे में कितनी ऐसी सीटें? मैंने आपको वाजे किया कि जिस जगह में अवामी नेशनल पार्टी सेकंड है वो हल्के खोल दें, वो सब मेरी जीती हुई सीट है. ये बताएं कि आपका और पीटीआई का वो अब दोनों का एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा हो गया, तो क्या आप पीटीआई के साथ चलने को तैयार है? मेरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक सवाल करेंगे, खैर मैं आपको मौका दूंगा, फिर हम भूल जाते हैं. मेरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट मकसद है अवाम को ऊपर लेकर आना. मेरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का मकसद है एस्टैब्लिशमेंट को अपने दायरे इख्तियार में महदूद करना. मेरा एंटी एस्टैब्लिश होने का मकसद ये कभी भी नहीं है कि मुझे वज़ीर आज़म बिठाए तो मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट हूँ, मुझे नहीं बिठाए तो मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ. मेरे और उनके इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हम जो बात कर रहे हैं वो हम बिल्कुल अलग कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो सरासर अलग है. पीटीआई की जब हुकूमत खत्म की थी तो क्या आप समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत खत्म की थी? और एस्टैब्लिशमेंट ने बेसाखियाँ हटा दी, हुकूमत रम करके गिर गई. और क्या मतलब आपने उनको सपोर्ट किया ना, मतलब कि उसके बाद हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, तो आप हमने शहबाज शरीफ का हुकूमत का सपोर्ट किया है. हमने पहले ही इस फिरौन को हुकूमत से गिराने में साथ दिया है और इमरान की हुकूमत गिरी है इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियां हटने से. एक जमहूरी अमल जो कि अपोजिशन ने अदम एतमाद किया है उसमें वो हुकूमत गई. जिसको आप फिरौन कह रहे हैं तो उसको तो अवाम ने वोट किया है ना. मैं नहीं मानता, पूरे सूबे ने वोट किया. मैं नहीं मानता. ये बग्ड इलेक्शंस है, ये रिग्ड इलेक्शंस है. यहाँ बक्से भरे गए हैं. आप तर्जुमान ना बने, आप मीडिया वाले. आर्गुमेंट्स नहीं, सवाल. इसमें आप लोग अवामी नेशनल पार्टी सोलो फ्लाइट लेगी या नहीं? जितनी कॉन्फ्रेंस जमाते हैं उनको साथ लेकर चलेगी, सिर्फ बलूचिस्तान? पूरे पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत है और मैं ये देख चुका हूं कि पूरे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा से तंग आ चुकी है. लिहाजा इंशाअल्लाह मेरी आवाज पहले है, लोगों की आवाज मुझे फॉलो करेगी. पूरे पाकिस्तान में अब मुक्तदर के खिलाफ एक जदोजहद जारी रहेगा. थैंक यू वेरी मच.